السلام علیکم ناظرین، آج بڑی ہی پیاری شخصیت امینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان سے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں اور دو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، یہ دیکھیں، اور ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ صحت مند ہیں دونوں نا۔ تو جناب امینی صاحب ایک واقعہ شیئر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، تو میں نے کہا کیوں نہ ہم ریکارڈ کر لیں۔ جی امینی صاحب بتائیے، جب آپ کی والدہ بیمار تھی تو پہلے بہت لوٹا؟ جی پہلے جی شفا ہاسپٹل میں ہم گئے تو ادھر میں نے بہت پیسہ تباہ کیا۔ جی تو اللہ کا کرنا تھا، کسی کے تھرو پتہ چلا کہ ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، میرے ساتھ ڈاکٹر شہیار موجود ہیں، ان کے یہ سی ای او بھی ہیں ہاسپٹل کے، اور جی کینسر ہاسپٹل ہے جی، جیسے شوکت خانم ہے، کینسر کیئر ہاسپٹل کے نام سے جی۔ تو الحمدللہ انہوں نے میری والدہ کا 1 مہینے علاج بہت اچھا کیا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی، 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ وہ میں صرف اس وجہ سے چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ باقی ان کی بات بنی ہوئی ہے یا واقعی جینون کیس ہے یہ۔ لیکن جب گئے تو میں نے کسی اپنے کزن یا دوسروں کے تھرو پوچھا کہ یار یہ پیسے وغیرہ تو نہیں مانگتے آپ سے؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت اچھی ٹریٹمنٹ کی، اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ جینون ٹریٹمنٹ، جی یہ نہیں کہ مریض کو آپ نے چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے کے اوپر۔ ان کی کھانے سے لے کر ہر چیز ہر گھنٹے کے بعد چیکنگ کرتے تھے یہ، اور میں ان کی ٹریٹمنٹ سے بہت خوش تھا۔ لیکن اللہ کی مرضی، میری والدہ مہینے کے بعد وفات ہو گئی، لیکن ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن جو شفا والوں نے ان کی 6 کیمو تھراپیاں کر دی تھیں اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی۔ ان کو صرف چاہیے تھی 3 تھی، اور 6 انہوں نے پیسے بنانے کے لیے کر دی۔ تو یہ جی شارٹ سٹوری تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ رابطہ کیسے ہوا ڈاکٹر صاحبہ سے اور ڈاکٹر یہاں صاحب پہ سے؟ جی ایک ہماری میئر صاحبہ ہیں نہید اجاز صاحبہ، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے جاننے والے ایک ہاسپٹل ہیں ہیلتھ کیئر سینٹر والے، آپ والدہ کو ادھر بھیجیں۔ تو جب میں نے بھیجا تو ان کی کرامات دیکھی، ان کی لک آفٹر انہوں نے بہت اچھا کیا، اور والدہ کو دوبارہ کھڑا کر دیا ایک دفعہ۔ اچھا لیکن بہرحال اللہ کی جو مرضی تھی جی، ہر انسان نے اللہ کی طرف واپس جانا، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خاص طور پر میرے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، ڈاکٹر غزالہ صاحبہ، یہ روزانہ چیک کرتی تھی اور رپورٹ دیتی تھی مجھے کہ بھئی والدہ کی آپ کی کیا کنڈیشن ہے۔ اچھا امینی صاحب، آپ نے کہا کہ وہاں پہ پیسہ آپ نے خرچ کیا، تو کیا وجہ اتنا خرچہ کیوں ہوا؟ لوگوں میں وہاں پہ یہ لوٹ مار کا سلسلہ جس طرح دوسرے اداروں میں چلتا ہے، ڈاکٹر بھی کئی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جی میں اس بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میری والدہ کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا، تو شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا تھا۔ جب شوکت خانم لے کے گئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈاکومنٹ پورے ہوں گے تو پھر ہوگا۔ پھر میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو میں شفا ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل ہے، اس میں لے گیا۔ وہاں پہ 1 دن کا روزانہ کا وہ ₹1,00,000 چارج کرتے تھے۔ اچھا تو تقریباً انہوں نے 10 لاکھ روپے، اگر ہفتہ رہتے تھے نا تو 10 لاکھ روپے میری جیب سے جاتا تھا۔ تو تقریباً میں نے 1 سال میں 70-80 لاکھ روپیہ ان کے اوپر خرچ کیا۔ لیکن اللہ کا کیا کرنا تھا کہ جب وہ فوت ہونے سے 1 مہینہ پہلے ان سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے جو ٹریٹمنٹ دی اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ تو بہرحال میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا ڈاکٹروں کو پے کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم باہر کے ٹور کرتے ہیں، لوگ ڈونیشن دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹروں کی اور دوسرے جو سٹاف ہے سب کو پے کرتے ہیں۔ باقی کچھ ڈاکٹر صاحب اپنا بتائیں گے جی کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ابھی جس طرح امینی صاحب نے کہا آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ ماشاءاللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو جو دوسرے ڈاکٹر ہمارے ہیں وہ کیوں نہیں اس طرح، ان کی کیوں نہیں سوچ سر؟ نہیں، پاکستان میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، جی ڈاکٹر سارے ہی اچھے ہیں۔ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے۔ دیکھیے آپ کے یہاں NHS والے بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور ہر مریض کو NHS میں کور نہیں دے پاتے۔ کچھ ادویات وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنی ایکسپینسو ہیں کہ وہ زندگی بڑھانے میں اتنا مؤثر، کاسٹ افیکٹو نہیں ہے۔ تو کینسر کا علاج دنیا بھر میں مہنگا ہے جی، پاکستان میں بھی مہنگا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کینسر کے شعبے انکالوجی کا پروفیسر ہوں، تو میں نے پھر ہمت کی کہ بھئی یہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں کینسر کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، وائٹ کالر درمیانہ طبقہ بھی نہیں علاج افورڈ کر سکتا، علاج مہنگا ہے۔ تو ہم نے پھر ایک ہمت کی اور ایک بہت بڑا کینسر ہاسپٹل بنایا جی، کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور میں، اور اس میں 2019 میں کام شروع کر دیا، اور ریڈیشن کی مشینز لگا کے ہم نے علاج شروع کیا، اور 2021 میں ہم نے اس کا انڈور شروع کر دیا۔
آج اللہ کی رحمت سے اس ملک اس ہمارے کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں روزانہ 600 مریض آتے ہیں. کسی سے کوئی پرچی فیس نہیں لی جاتی, بل نہیں دیا جاتا, کیش نہیں ہے, کیش کاؤنٹر نہیں ہے. اللہ کی راہ میں انسانیت کے نام پہ فری ہاسپٹل ہے. پاکستانی گورنمنٹ بھی آپ کی مدد کر رہی ہے اس میں؟ ابھی تک تو پاکستانی گورنمنٹ نے ہماری مدد نہیں کی ہے, بلکہ ہم پاکستانی گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں. جو کام ان کے حصے کے کرنے کا تھا ہم ان کا حصہ ہم نے بانٹا ہوا ہے, اور ہم پاکستان کی جو پنجاب پاکستان سارا جو ہے وہ کینسر کے مریض کراچی سے, افغانستان سے, انگلینڈ سے, پوری دنیا سے ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ہم فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور ہمیں اگر حکومت ہماری مدد کرے گی تو کیوں نہیں, ہماری اپنی حکومت ہے, اس کے پاس جو پیسے ہیں ہماری حکومت کے پاس وہ ہمارے ٹیکس پیڈ ہیں. تو اگر وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو یہ بسم اللہ, ہمیں ضرور پیسے دیں. ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, ہمارا کسی مذہبی جماعت سے تعلق نہیں ہے. ہسپتال 100 سال کام کرتے ہیں, حکومتیں 5 سال آتی اور جاتی رہتی ہیں. ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی وابستگی نہیں ہے. جو بھی حکومت ہماری مدد کرے گی بسم اللہ. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال ہے. ابھی آپ نے کہا اگر کوئی مریض آ جائے تو آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا مذہب کیا ہے یا آپ کی سیاسی پارٹی سے کس سے تعلق کیا ہے, کوئی اس طرح کے سوالات تو نہیں؟ دیکھیں کہیں بھی نہیں پوچھا جاتا, ایسی بات تو کہیں بھی نہیں پوچھی نہیں, جاتی. ویسے ہی ہمارے علم میں آتی رہتی ہے اس طرح کی چیزیں. ایسی بات نہیں کی جاتی. دیکھیے سب سے بڑا ہمارا سب سے دنیا کا اچھا مذہب اسلام ہے, اور اسلام کی سب سے بڑی بات انسانیت کی. زبردست. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی سوال نہیں کرتے, چلیں بس بہت ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں. چلیں, جو آدمی کہتا ہے ہمارے پہ زکوٰۃ لگتی ہے اس کو فری کر دیتے ہیں. جو کہتا ہے زکوٰۃ نہیں لگتی ہم اسے کہتے ہیں آپ اپنی حیثیت سے ڈونیشن دیں. جی, یہ ہمارا سسٹم ہے. امینی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس میسیج کو آپ لوگوں میں پھیلائیں کہ یہ ہیلتھ کیئر سینٹر ہے, اور اس میں بڑھ چڑھ کر لوگ اپنا ڈونیشن دیں. اور اگر موقع ملے تو جا کر خود بھی وہاں پر دیکھیں کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے یا نہیں. چلیں, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ امینی صاحب میں تو چلو ایک تعلقات تھے جس کی وجہ سے آپ تک پہنچ گئے اپنی والدہ کے سلسلے میں, عام آدمی بھی آپ تک پہنچ جاتا ہے وہاں پہ, کوئی غریب آدمی بھی؟ وہاں سارے لوگ غریب بھی آتے ہیں. اچھا, سب کو ایک ہی جیسی کیئر مل رہی ہوتی ہے, کسی سفارش کی نہیں ضرورت وہاں؟ کوئی سفارش کی ضرورت نہیں. ہمارا ایک پورا سسٹم ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیو ہیں, اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو اس میں پتہ لگے گا کہ پورا ایک سسٹم ہے. پہلے فلٹر کلینک میں جاتا ہے بندہ, اس کے بعد اس کو ٹوکن مل جاتا ہے, ٹوکن لے کے وہ دکھاتا ہے, واکنگ کلینک میں دکھاتا ہے, وہاں سے اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ سرجری میں جانا ہے, اس نے کیمو میں جانا ہے, اس نے آنکولوجسٹ کے جانا ہے, کیا کرنا ہے اس نے پورا. یا ایمرجنسی کا پیشنٹ ہے, ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب نے شاید نہیں بتایا کہ ہماری پاکستان کی پہلی ایمرجنسی ہے, جو اس سے پہلے کہیں پاکستان میں کینسر کی ایمرجنسی نہیں تھی. ہم نے کینسر ایمرجنسی بنا دی ہوئی ہے. پیلیٹیو کیئر ہمارا, جیسے امینی صاحب نے بتایا کہ لاسٹ اسٹیج کے مریضوں کے لیے, تو وہ ہمارا چل رہا ہے. اور کیمو تھراپی ہماری 70 سے 80 لوگوں کی ڈیلی ہو رہی ہے. ریڈیشن 250 لوگوں کی ڈیلی ہو رہی ہے. یہ ہمارا ہاسپٹل جو ہے اس وقت میرا خیال ہے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پاکستان میں. یہ 27 ایکرز آف لینڈ کے اوپر ہے. ہر مریض کو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. ڈونیشن دینے کا کیا ڈونیشن دینے کے لیے ڈونیشن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں, نیوز لیٹر نکالو. ڈونیشن ہم پاکستان میں کینسر کے مریضوں کو فری علاج کے لیے بھیج رہے ہیں. ہم یہاں پہ جو رجسٹرڈ چیریٹی ہے ود دا UK چیریٹی کمیشن, ہمارا یہاں کوآپریٹیو بینک میں اکاؤنٹ ہے, اس کی تفصیلات موجود ہیں. چلیں, وہ مجھے دے دیجیے گا, میں اس کے اوپر ڈال دوں گا. کیا کہ ہماری ویب سائٹ ہے, وہاں کلک کریں, آن لائن ڈونیشن دے دیں. ہمارے فیس بک پہ جائیں, کسی بھی کریڈٹ کارڈ سے, ڈیبٹ کارڈ سے ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیشن دیجیے. چلیں, بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, ابھی یہ مکمل تفصیل نیچے آپ کو مل جائے گی. آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو یہاں پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اور سبسکرائب کیجیے. آئی کل آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ لائیو, آپ کی بن گئی ہے زندگی. جڑے رہیں میرے ساتھ, ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.